آج یوم تکبیر تھا، یعنی آج کے دن پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں ہوں مسعود مہدی جنجوعہ، اور میں اسی سلسلے میں آپ سے آج گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کے پاس ویڈیو جو ہے وہ میری آئندہ بھی پہنچتی رہے۔ تو بات آج یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ کس نے ایٹمی طاقت کے بننے کے لیے کیا کیا، کیسے کیا، کس طرح سے کیا۔ ہمارا سفر کب اس کے اوپر شروع ہوا اور کس نے اس میں روڑے اٹکائے یا کس نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، یہ باتیں جو ہیں یہ سب ہو چکے، یہ تاریخ کا حصہ بن چکے۔ ہمارے ہاں ایک یہ عادت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کسی بھی بات پر خراج تحسین پیش کرنے لگتے ہیں یا اسے رگیدنا شروع کرتے ہیں تو ہم پچھلے جو واقعات گزر چکے ہیں ان کے اوپر میخ مین نکالتے رہتے ہیں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی نہیں ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے اوپر سوچتے ہیں کہ ایٹمی قوت بننے کے بعد ہم نے تعلقات عامہ میں اندرون ملک اور بیرون ملک کیا کھویا کیا پایا سے آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اسے ہم نے پاکستان کے لیے کیسے بروئے کار لانا ہے۔ مجھے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک بات کھائے جا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے جو ہے اس کے اندر گراں قدر خدمات انجام دی، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں، اور ہم نے ہر ایک دفعہ ہر سال انہیں کو اس موقع پر اگنور کر دیا۔ اس وقت یہ محسن پاکستان قسم پرسی کی حالت میں زیست و مرگ کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ کیا حکومت پاکستان
اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، جو آج کی حکومت ہے، ان سب کے اندر ڈاکٹر قدیر احمد خان کے لیے کیا کیا، ڈاکٹر قدیر خان کے لیے کیا کیا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو اٹھا کر رکھتی ہے، بچا کر رکھتی ہے، ان کی تہذیب کرتی ہے، ان کی تکریم کرتی ہے، لیکن جن دنوں وہ کسی بھی وجہ سے دور میں ان کے اوپر پاکستان دشمنی کا الزام تھا، انہیں نظر بندی تھی، ان کے بچوں کے اوپر نظر بندی تھی، انہیں ملعون و متون کیا جا رہا تھا، تو یہ بتائیے ہم نے کیا کیا؟ عوام نے اس کے اوپر کیا کیا؟ اور میں بڑے دبنگ طریقے پر ببانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ کسی سیاستدان کے اوپر، کسی صدر وزیر اعظم وزیر کے اوپر، کسی وزیر اعلی مشیر کے اوپر یہ الزام دینا انتہائی طور پر غلط اور لغو ہے کہ فلاں ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے وہ فلاں نے کر دیا اور فلاں نے کر دیا۔ آئین پاکستان اور اس کے ماتحت جتنے قوانین ہیں ان کے تحت یہ سارے کام دیکھنا جو ہے یہ سیکرٹریز کا کام ہے، اور ان سیکرٹریز میں سے بھی خاص طور پر سی ایس ایس میں سے ڈی ایم جی گروپ اور فارن سروس کا کام ہے۔ میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، بلا خوف و خطر اور رو و رعایت، کہ ہماری ان ملازمین نے پاکستان کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے، ہر جگہ پر نقصان پہنچایا ہے، اور اس معاملے میں بھی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر آتی ہے۔ سیکرٹری وزارت داخلہ، سیکرٹری وزارت خارجہ اور سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سب ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکرٹری وزارت خزانہ یہ سب اس کے اندر ملوث ہے۔ جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کے اور دیگر ہتھیاروں کے اور سرحدات کا تحفظ کا تعلق ہے، میں افواج پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہوں۔ وہ اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ چھوڑیں اس بات کو کہ فلاں نے لوٹ لی دولت، فلاں نے دولت لوٹ لی، فلاں نے فلاں وقت یہ کام کر دیا، فلاں نے فلاں وقت یہ کام کر دیا۔ بھائی قومی دولت لوٹی گئی ہے تو اس کو بتاؤ
کہ وہ کتنی دولت لوٹی گئی ہے، کب لوٹی گئی ہے، کہاں سے لوٹی گئی ہے، اس کی ایف آئی آر کہاں پہ درج ہوئی ہے، اس کے آڈٹ پیرا کہاں پہ بنے۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قومی دولت لوٹی نہیں گئی ہے، لوٹی گئی ہے، لیکن لوٹی کس نے؟ یہ سیکریٹریز نے لوٹی ہے، وفاقی و صوبائی سیکریٹریز نے یہ لوٹی ہے رقم۔ غبن کی ہے یہ رقم۔ چینڈی کا سکینڈل بنا کیا ہے؟ سبسڈی دی گئی۔ سبسڈی کے لیے اجازت کیوں مانگی اس سیکٹری نے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر سیکٹری نے اجازت مانگ لی تھی تو سیکٹری خزانہ نے وہ اجازت دی، اس میں پیسے دیے کیوں؟ ویسے تو جو کام آتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن سبسڈی یہ دینے کے لیے پیسے تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ متعلقہ سیکٹری نے سمری پٹ اپ کی، اجازت لی، اجازت ملنے کے بعد جو رسمی اجازت ہوتی ہے اس کو لینے کے بعد خزانہ کو، سیکٹری خزانہ کو بھیجا، سیکٹری خزانہ نے وہ پیسے جو ہیں وہ لیے، آڈٹ والوں کو دیے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو، اے جیز کو، اے جی پی آر کو وہ پیسے دیے، ان میں سے حصہ دیا، اپنے حصے وصول کیے، اور جو باقی بچے وہ جو ہیں وہ ملوں کو جو ہیں وہ دیے۔ اب اگر یہ اجازت ہی نہ لی جاتی تو باقی کا سکینڈل بنتا کیسے؟ یہ انکوائریاں کچھ نہیں ہیں، اپنا حصہ کھانے کے لیے لیا، جب وہ پکڑا گیا، عوام میں شور مچا، تو یہ حصہ جناب سب کچھ آگے آ گیا۔ اور اب یہ آ رہا ہے کہ جی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، موجودہ وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، ایسے کیا ہو گیا، ویسے کیا ہو گیا۔ نیب کے اندر کیسز کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں تک جا نہیں رہے۔ تو جناب میں نے آپ کو یہ ساری بات سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کا جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ بالکل محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں، وہ افواج پاکستان کے پاس ہیں، اور خالی کوئی فوجی بھی جو ہے اٹھ کر جو ہے، چاہے اس کا تعلق بری فوج سے ہو یا بحری فوج سے ہو یا فضائی فوج سے ہو، یہ اکٹھے افواج پاکستان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بٹن جو ہے وہ سول کے حکومت کے پاس بھی ہے، چیف ایگزیکٹو پاس بھی ہے، جہاں تک میرا نالج ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر آپ بالکل نہ کیجیے گا، اور آئندہ سال جب تو یوم تکبیر آئے، یعنی 28 مئی کا جب دن آئے، تو اسے بھی ہم ایسے ہی منائیں جیسے کہ ہم 14 اگست کو مناتے ہیں اور 23 مارچ کو مناتے ہیں۔ اس کو بھی ایسے ہی جو ہے وہ عزت و عقیدت و احترام کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ منایا جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔